السلام علیکم۔ آج میں موبائل لیجنڈز گیم کے بارے میں جو ہے آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے موبائل لیجنڈز جو ہے میں نے شروع کی تھی اور کیسے موبائل لیجنڈز جو ہے میں نے چھوڑ دی، اس کو کھیلنا چھوڑ دیا، کیا ریزنز ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے میں نے موبائل لیجنڈز گیم کو جو ہے وہ کوئٹ کر دیا۔ یہ آج کی ویڈیو کے ٹاپک کے اوپر جو ہے میری بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں انٹروڈکشن دینا ضرور چاہوں گا کہ میں نے خود موبائل لیجنڈز گیم جو ہے وہ کب شروع کی۔ 2018 اگست میں سٹارٹ کی اور 19 20 21 اور 22 تو آلموسٹ 4 سال سے زیادہ میں نے موبائل لیجنڈز جو ہے موبائل لیجنڈز بینگ وہ میں نے کھیلی ہے۔ تو جو بردرز اور جو سسٹرز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو موبائل لیجنڈز کھیلتے ہیں تو لٹرلی ان کو خود بخود جو ہے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کتنے عرصے سے اگر کھیل رہا ہوں تو مجھے کیا نالج ہوگا گیم کا۔ موبائل لیجنڈز گیم جب میں شروع میں کھیلتا تھا تو اس میں نوڈیٹی ننگا پن، ان میں ہیروز ہیں، میل ہیروز، فیمیل ہیروز۔ تو فیمیل ہیروز کو ڈیزائن ایسے کیا جاتا ہے کہ جس میں نوڈیٹی آ رہی ہے، جس میں ننگا پن آ رہا ہے۔ تو میں جب پہلے غافل تھا اور جب جہالت کے دور میں جب میں تھا تو میری آنکھیں گناہ کرتی تھیں۔ تو جب میرے سامنے ننگا پن آ رہا ہے، نوڈیٹی آ رہی ہے، تو میں اس کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ نوڈیٹی اور ننگا پن جو ہے صحیح نہیں ہے۔ پھر موبائل لیجنڈز گیم کے ہیروز کی سکنز ہوتی ہیں، الگ الگ سکنز ہوتی ہیں، نارمل سکن، ایپک سکن، اسپیشل سکن، کلیکٹر سکن، ڈفرنٹ ایٹسیٹرا اینڈ ایٹسیٹرا۔ تو موبائل لیجنڈز بینگ کے اندر جو ہے مجھے پہلے دور جہالت میں نظر آتا تھا کہ یہ گیم میں جو ہے کفر بھی ہے اور یہ گیم میں لنک بھی ہے دجالیت کا، اٹ لنکس ٹو دجال۔ تو وہ دیکھ کر بھی جو ہے اس کو میں سمجھ نہیں پاتا تھا اور اس کو دیکھ کر بھی جو ہے اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ آئی واز ان ٹو دا گیم ان ڈیپتھ کہ گیم کی ایڈکشن، اس لیے اس ایڈکشن کی وجہ سے جو ہے میں دیکھ کر بھی جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا تھا۔ فار ایگزامپل آپ ٹائگریل ٹینک کی سکن دیکھیں، ایک سکن ہے جس میں اس کے چیسٹ کے یہاں پر ایک آئی ہے، ون سنگل آئی۔ سائیکلوپس ایک ہیرو ہے جو کہ خود ایک اس کا میل باڈی ہے اور اس کی ایک آنکھ ہے۔ ایو وائی سے اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ ایک میجک ہیرو ہے، فیمیل میجک ہیرو ہے۔ آئی بلیو کہ میں اس کا نام صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، ایو ہے یا ایو، اینی ہو۔ آپ ایو کو دیکھیں تو ایو کے جو کریکٹر کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ اس کے ہاتھ کی جو کلائی ہے، کلائی میں ٹرائنگل ہے۔ ٹرائنگل لنکس ٹو واٹ؟ یہ آپ خود بہتر جو ہے اس کا آنسر دے پائیں گے اپنے آپ کو۔ تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن گیم کی اتنی ایڈکشن ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا، یا میں اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ مطلب میں اپنے آپ کو یہ بولتا تھا کہ
ٹھیک ہے اٹس اے گیم ہے اور میں اس کو پلے کر رہا ہوں، اور جاب کے بعد جو ہے میں کھیل رہا ہوں اس کو، آئی ایم جسٹ ڈوئنگ مائنڈ ڈائیورژن، اور میں اس کو وہ کھیل رہا ہوں. تو وہ 4 سال سے میں یہ گیم کھیل رہا ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے ایسے کر کے گیم کھیلتا جا رہا ہوں. اور 3-4 دن پہلے میرے ساتھ میرا اپنا، میں آپ کو لائف ایکسپیرینس اس گیم کا شیئر کر رہا ہوں کہ 3-4 دن پہلے میں ین ایک فائٹر ہیرو ہے، اس کے ساتھ میں کھیل رہا تھا، اور 7 کلز میں نے کر دیے، 0 ڈیتھ ہے اور 2 اسسٹ ہے. تو جب آپ کلز کرنا شروع کرتے ہیں، اینیمی ہیروز کو جو ہے آپ کل کرتے ہیں، تو سسٹم آٹومیٹکلی کہتا ہے یو سلے اینیمی ہیرو. 2 مارتے ہیں ڈبل کل، 3 مارتے ہیں ٹرپل کل، 4 مارتے ہیں مینیاک، 5 مارتے ہیں انسٹاپیبل. مینس ایسی پاور کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا. انسٹاپیبل مینس کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جب میں نے 6 مارا اینیمی ہیرو اور جب 7واں مارا، تو یہ سسٹم آٹومیٹکلی وائس آتی ہے گاڈ لائک، نعوذ باللہ. اور یہی چیزیں میں 4 سال سے جو ہے سن رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی. تو 3-4 دن پہلے جب میں کھیل رہا ہوں ین کے ساتھ، اور ایک دم جو ہے مجھے یہ چیز دوبارہ سامنے آئی، تو اندر کلک ہو گئی کہ کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے گاڈ لائک. اگر اب اس کو میں سینٹنس میں جو ہے یوز کروں، اور اگر کوئی میرے پاس آ کے مجھے یہ کہے گا کہ یو آر گاڈ لائک، نعوذ باللہ، تو میں نے اپنے آپ کو یہ چیز سمجھائی کہ کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے کیا، نعوذ باللہ، کہ تم گاڈ ہو، نعوذ باللہ. اب ایک گاڈ، ایک جو گاڈ ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مورٹل ہو، کہ وہ اس کو موت آنی ہے. کیا گاڈ کو موت آنی ہے؟ گاڈ کو آپ جو ہے بولتے ہیں انگلش میں، لیکن ہمارے عقیدے میں ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، اور اللہ ایک ہے. تو انگلش میں کوئی اگر مجھے یہ کہے گا آ کر کے یو آر گاڈ لائک، تو نعوذ باللہ میں شرک کر رہا ہوں. میں سن کر، پہلے جب میں سنتا تھا اس کو میں اگنور کر دیتا تھا کہ اٹس جسٹ اے گیم. تو جب مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ مجھے کوئی جو ہے وائس کے تھرو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ گاڈ لائک، تو مجھے کلک کیا کہ اٹس اے شرک. اب اگر میں نے یہاں تک اپنے آپ کو یہ بھی کہا کہ چلو وہ وائس جو ہے وہ میرے ین ہیرو کو کہہ رہا ہے گاڈ لائک، کیونکہ ین کھیل رہا ہے اور ین کل کر رہا ہے، تو وہ وائس جو ہے وہ ین کو کہہ رہا ہے گاڈ لائک. تو میں نے اپنے آپ کو یہ بھی بولا کہ چلو وہ ین کو کہہ رہا ہے، مجھے نہیں کہہ رہا. لیکن بعد میں پھر میں نے اس پہ غور کیا اور فکر کیا کہ ین کو چلا کون رہا ہے؟ شہزاد چلا رہا ہے. ین میرا جو ہے 3000 کے رینک میں آ چکا ہے، اور میرا اب ین جو ہے یو ای کے 94 کے رینک میں آ چکا ہے. تو جب میرا رینک لیول ین کا بڑھے گا تو نام کس کا آئے گا؟ میرا آئے گا. میرا گیم کا آئی ڈی ہے شیز XAZ. تو وہ ریپرزینٹ کس کو کر رہا ہے؟ مجھے کر رہا ہے. تو ین کو چلا کون رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں. وہ ہیرو کس نے سلیکٹ کیا؟ میں نے سلیکٹ کیا. کلز تو ین کر رہا ہے، لیکن رینک لسٹ میں میرا نام آئے گا. تو مجھے انڈائریکٹلی بولا جا رہا ہے یو آر گاڈ لائک. تو یہاں پر میں رک گیا. جب مجھے آواز آئی گاڈ لائک، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے
میں چل رہا ہوں تو میں ایسے گرنے لگا ہوں, کھڈا آ گیا ہے تو کسی نے مجھے ایسے پکڑ لیا, شہزاد رک جا, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کہ آگے شرک کا جو ہے وہ کھڈا ہے تو اس میں گرنے جا رہا ہے. تو اس پوائنٹ پہ آ کر اللہ نے مجھے توفیق دی اور مجھے سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل شرک ہے. ایک اللہ کے نیک بندے کو جو ہے میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ دوزخ میں سے ایک آخری امتی جو ہے وہ نکل کر جنت میں جائے گا, لیکن وہ انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا جس نے شرک کیا ہوگا. اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا, اللہ تکبر کو معاف نہیں کرے گا. باقی اور دنیا کے ایسے گناہ ہیں کہ اگر آپ کو موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے اور آپ اس کی توبہ کر لو تو وہ معاف کر دے گا اللہ, لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ شہزاد تو کس کا بندہ ہے, تجھے بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. اور اس گیم کے اندر جو ہے اللہ نے تجھے توفیق دے دی سمجھنے کے لیے کہ یہ شرک ہے, کہ کوئی تجھے یہ کہہ رہا ہے یو آر گاڈ لائک, نعوذ باللہ. اب میری گیم کی اتنی ایڈکشن کہ آپ کو میں یہاں بتا نہیں سکتا کہ اس گیم کی میری کیا ایڈکشن تھی. میں نے اس کو چھوڑ دیا گیم کو. پھر اگلے دن, اس سے اگلے دن, پھر اس سے تیسرے دن, پھر چوتھے دن جب میں نے گیم چھوڑی تو یہ 3-4 دنوں میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے, رائٹ, اور وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسا کر لو ایسا کر لو, لیکن عمل کون کرتا ہے؟ وہ انسان عمل کرتا ہے. اگر آپ کو شیطان کے بارے میں نہیں پتہ, اس کے سکلز کے بارے میں نہیں پتہ, تو آپ شیطان کے بارے میں ضرور جا کر ریسرچ کریں کہ اس کے پاس کیا سکلز ہیں. قیامت والے دن جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا اور میں نے گناہ کیا ہوگا تو شیطان بھی وہاں ہوگا اور اللہ پوچھے گا کہ شہزاد تو نے یہ گناہ کیا تھا, تو میں بولوں گا نہیں 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 میں نے نہیں کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا, شیطان نے مجھے ورگلایا تھا, یہ شیطان کا جو ہے وہ قصور ہے. تو شیطان بولے گا اللہ سے کہ میں نے تجھے صرف اور صرف وسوسہ ڈالا تھا, لیکن عمل تو نے خود کیا ہے. تو وہ گیم چھوڑنے کے 3-4 دن بعد جو ہے شیطان کے وسوسوں کو میں نے خود محسوس کیا. ایک وسوسہ مجھے یہ آیا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے اندر سے یہ کہتا ہوا سن رہا ہوں کہ چلو دوبارہ گیم شروع کر لو, اور جہاں پر وائس آتی ہے گاڈ لائک, نعوذ باللہ, وہاں تک کل نہیں کرنا, بس 4-5 کل کر کے رینک کھیل لو اور مائنڈ کو ڈیورٹ کرو, اٹس جسٹ اے گیم. تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں, اب اگر توبہ کی ہے اور اللہ سے معافی مانگی ہے تو اپنی توبہ پہ قائم رہو اور نہ خود کو دھوکہ دو اور اپنا ایمان بھی بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ سے. ایک یہ وسوسہ, اور میں نے اس وسوسے کے اوپر میں نے کیسے کنٹرول کیا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اوور دا نائٹ آ گیا میرے پاس, نہیں نہیں, ہر ایک چیز کی پریکٹس کی ضرورت ہے, اور پریکٹس ہمیں جو ہے آہستہ 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 لے کر جاتی ہے آگے. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ پیس آف کیک, نہیں, اتنا آسان نہیں ہے. اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس پہ پریکٹس لگے گی. پھر اور وسوسہ کیا آ رہا ہے کہ وہ گیم میں جو ایسا کر, تجھے نیوڈیٹی کا مسئلہ ہے نا, تجھے ننگے پن کا مسئلہ ہے نا, تو ایسا کر جب کوئی فیمیل ہیرو کریکٹر اگر آئے تو نظریں پھیر لی, اور جب وہ چلے جائے تو پھر دوبارہ گیم شروع کر لی. تو میں نے کہا یہ چیز
میں نہیں کروں گا. میں نے اپنے آپ کو بولا, میں نے کہا بس ایک دفعہ توبہ ہو گئی ہے. آئی میڈ اے یو ٹرن فرام دس گیم. آئی ڈیسائیڈیڈ آئی ول ناٹ پلے. اور میں نے چھوڑی کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے, کہ یہ عمل کروں گا, اس گیم کو میں چھوڑوں گا, یہ میرا عمل کاؤنٹ ہوگا. اور یہ میں نے عمل کیا کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو میں نے کہا شہزاد, گیم پیاری ہے یا اللہ پیارا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وسوسے جو ہے شیطان مجھے ڈال رہا, اور میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بول رہا ہوں, کمپیئر کر رہا ہوں کہ گیم پیاری ہے یا اللہ پیارا ہے. اللہ اکبر. وہاں پہ میری اپنی جنگ چل رہی ہے, میرے اپنے اندر کے انسان سے اور شیطان سے. میں نے کہا نہیں, گیم جاتی ہے جائے, اب مجھے کوئی غم نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے, اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ گیم تیرے لیے بہتر نہیں ہے. تو میں نے چھوڑ دی گیم, اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی. اور یہ اپنے آپ کو کہا کہ اگر اللہ کو یہ تیرا عمل پسند آ گیا نا انشاءاللہ, تو اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا, اللہ تیرے سے خوش ہو جائے گا. اللہ تجھے اس چیز کا جو ہے وہ ثواب دے گا, اجر دے گا, اور تو نے اسی سے مانگنا ہے اس کا اجر. تو مائی بردرز, مائی سسٹرز, میرے اپنے خاندان میں میرے اپنے بہت سارے جاننے والے کھیل رہے ہیں, اور میں ان سب کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری امت کو جو ہے وہ ہدایت دے, پوری امت کو جو ہے وہ اپنے علم کا نور دے, اور سب سے بڑی چیز کی توفیق دے سننے کی اور سمجھنے کی اور جاننے کی. کہ میں یہ نہیں اپنے آپ کو منع کر رہا کہ شہزاد تو گیم کھیلنا چھوڑ دے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عمل کرنا چھوڑ دو جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا گیم نہیں کھیلو. گیم مینز بہت ساری ایسی گیمز ہیں جس میں آپ کھیل سکتے ہو, مطلب میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ کھیل سکتے ہو. آپ ہارس رائڈنگ جو ہے اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے وہ کر سکتے ہو, آپ جو ہے سوئمنگ کر سکتے ہو. میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ جو ہے آرچری, آئی تھنک میں ورڈ یوز صحیح کر رہا ہوں, تیر کمان کرنا جو ہے وہ سیکھ سکتا ہوں یا وہ کر سکتا ہوں. دیر آر مور الٹرنیٹ ویز ٹو ڈائیورٹ دا مائنڈ. یہ میرے اپنا لائف ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور کچھ لوگ جو ہے کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, یا یہ اس کا سر پھر گیا ہے, یا اب جا کر جو ہے بہت سارے الگ الگ کومنٹس آئیں گے اور لوگ باتیں کریں گے. لیکن ہم نے اور میں نے ہم سب نے جو ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ عمل کرنا ہے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس کی ایکسپائری ہے, اور ایکسپائری ڈیٹ اللہ نے نہیں بتائی ہے. آج میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور اگلے دن جو ہے میں ایکسپائر ہو جاتا ہوں, مجھے کیا پتہ ہے میری ایکسپائری ڈیٹ کب ہے. اس دنیا میں جتنی چیزیں جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ہر ایک چیز جو ہے ایک ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو رہی ہے. تو موت سب کو آنی ہے, اور ہمیں موت آ جائے اور ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر پائے تو ہم خسارے میں. تو ہم مل کر جو ہے دعا کرتے ہیں سب کے لیے, پوری امت کے لیے, کہ پوری امت کو جو ہے اللہ ہدایت دے دے اور توفیق دے دے, اور اللہ سے اس کے علم کا نور آپ مانگے, خود مانگے اپنی دعاؤں میں. انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ کو پھر اللہ کیسے اپنا علم کا نور جو ہے آپ کے دلوں میں اتارتا ہے. اور ایک جگہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے, میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں, اگر تو میری طرف ایک قدم بڑھائے گا تو میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. تو اللہ ایسے ہاتھ پھیلائے جو ہے اکثر اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے
کہ یہ میرے پاس آئے گا، مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، وہ کیا دے گا؟ ہدایت، توفیق، سمجھنے کی زیادہ سکلز، اور اس کے علم کا نور جو ہمارے دلوں میں اترے گا۔ اللہ سے ہاتھ پھیلا کر جو ہے انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ آئے گا، وہ مجھ سے مانگے گا اور میں تب اس کو عطا کروں گا۔ کچھ چیزیں بغیر مانگے وہ دے دیتا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ نہیں، بندہ میرا آئے گا تو میں اس سے دوں گا۔ اور یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ اور اگر میرے اس لائف ایکسپیرینس سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ دوسروں تک بھی جو ہے شیئر کریں، اور اپنے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اور اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پہ جو ہے وہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر، اور السلام علیکم۔